رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك الا اللہ وانا صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم سامعین اور ناظرین، خمسہ مجالس بعنوان ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ چوتھی مجلس، جس میں یہ خاکسار آپ کے درمیان اپنے معروضات لے کر حاضر ہوا ہے۔ الہ آباد عزاداری کی جانب سے منعقدہ خمسہ مجالس خراج عقیدت ہے اور زکوٰۃ مودت اہل بیت کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے آقا اور مولا کے غم کو مناتے ہیں، اور ان ایام شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام میں آپ حضرات کے درمیان امیر المؤمنین کی ذات والا صفات سے متعلق چند گوشے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر بلند ہے کہ انسان خاطی گنہگار لوگ تو کیا انبیاء و مرسلین میں سے جو بلند اور بزرگی رکھتے ہیں، جو بلند ہیں اور جو بزرگ ہیں، وہ بھی امیر المؤمنین کی کامل معرفت سے قاصر ہیں۔ آج جس موضوع پر آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع ہے کہ امیر المومنین کی عرفانی اور روحانی شخصیت، اس لیے کہ مولا کائنات کی معرفت کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو وہ ہے کہ جو ایک عام رخ ہے، جو ایک جنرل آؤٹ لک ہے، جسے ہم ہسٹوریکل آؤٹ لک کہتے ہیں، کہ امیر المومنین کو پہچاننے کا ایک ڈائمنشن اور ایک رخ یہ ہے
کہ آپ کو تاریخی پس منظر میں جانا جائے، اور یہ وہ رخ ہے کہ جس میں ہر پرسنالٹی اور ہر کردار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین ایک تاریخی پس منظر رکھتے ہیں، اور وہ خود ایک تاریخی شخصیت ہے، ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی ہیں۔ آپ تاریخ کے ایک دور میں حیات ظاہری میں موجود رہے، آپ نے کچھ وقت گزارا، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی، اور ولادت اور شہادت کے درمیان آپ نے بہترین کام انجام دیے۔ یہ جو کچھ بھی آپ کے بارے میں ہسٹوریکلی ہم تک آیا ہے، یہ امیر المومنین کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کا ایک ظاہری رخ ہے۔ لیکن کیا امیر المومنین کی زندگی بس اور بس تاریخ پر منحصر ہے، یا ان کی ذات کی بس اور بس ایک تاریخی ڈائمنشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر امیر المومنین میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا، وہ بھی اسی طریقے سے دیکھے جائیں گے کہ جیسے عام طور سے ایک پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اور بالتحقیق امیر المومنین کی معرفت اصل ہے، واجب ہے، ان سے محبت لازمی ہے، اجر رسالت ہے، تو یہ محبت اور یہ معرفت اور اس کی بنیاد پر ان کا اتباع، ان کی روش پر باقی رہنا، ان کو کمپلیٹلی فالو کرنا، یہ تاریخی ڈائمنشن اور تاریخی پس منظر سے پاسبل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ شخصیت میں وہ جاذبیت نہیں آ سکتی، وہ میگنیٹزم نہیں آ سکتا، وہ اٹریکشن نہیں آ سکتا کہ جب تک کہ اس شخصیت کی حقیقت تک نہ پہنچا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ کاملاً مطلق ایبسلیوٹلی ہم ائمہ معصومین میں سے کسی فرد کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، اور ہم یہ جو اظہار کرتے ہیں، یہ فضائل پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، تعلیمات بتاتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم امیر المومنین کو پہچان چکے ہیں، بلکہ ہم اپنی شرافت نفسی کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے عقیدت اور محبت کی دلیل فراہم کرتے ہیں کہ دراصل ہمیں فائدہ ہوا ہے امیر المومنین کی سیرت کو دیکھنے کا، اور ان کی حقیقت وجودی اور جو ان کی نورانی حقیقت ہے اس کا کچھ گوشہ اگر مل جائے اور ہلکا سا گلمس بھی عطا ہو جائے تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے کمال میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری ارتقاء میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین کی جو اصل حقیقت ہے، جو اصل پرسنالٹی ہے، جو اصل وجود ہے، وہ تاریخی ڈائمنشن سے کہیں بلند اور بالا اور برتر اور عظیم ہے، بلکہ ماورا ہے۔ اور اسی رخ پر آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے کہ خود ان کی عرفانی شخصیت، ان کی روحانی شخصیت اگر اس کو نہیں جانا گیا تو وہ ایک اسی طریقے کی پرسنالٹی ہو جائیں گے کہ جیسے تاریخ میں بہت سی پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں جو تاریخ تک محدود ہو جاتی ہیں، ایک خاص خطے تک محدود ہو جاتی ہیں، ایک خاص زمین میں لمیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، امیر المومنین کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری رخ ہے اور ایک باطنی رخ ہے۔ اور یہ جو ظاہر اور باطن ہے، جسے انگلش میں ایگزوٹیرک اور ایسوٹیرک کہتے ہیں، یہ حقیقت ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اشیاء کے، چیزوں کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک ان کا باطن ہوتا ہے، جو ہڈن ہوتا ہے، جو مینیفیسٹ نہیں ہوتا، جو ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو علم ہے، جیسے علم حضوری کہا جاتا ہے، علم حصولی کہا جاتا ہے، جو ایکسپیرینشل نالج ہے، جو تجرباتی علم ہے، جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہمیں چیز کی، شے کی حقیقت سے قریب کرتا ہے،
مگر یاد رہے کہ اصل حقیقت بتا نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہی تک یہ لے جاتا ہے، اور زیادہ محنت کی جائے تو کچھ پرتیں باطن کی کھلتی ہیں، مگر پھر بھی حقیقت وجود تک یہ تجرباتی علم نہیں لے جاتا ہے۔ اس کی کمزوری ہے، یہ حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ جو شے ہے اور جو آپ کے ذہن میں اس کی تصویر ہے اور بیچ میں جو فہم ہے، جو میننگ آپ کے پاس ہے، یہ ان سٹیجز سے یہ گزرتا ہے، باہر سے اندر کی طرف آتا ہے، پھر آپ کی ذات کا حصہ ہو جاتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہو پاتا ہے کہ جو باہر شے رکھی ہے اس کی مکمل معرفت اور اس کا مکمل علم آپ تک آ جائے کہ آپ اس کی رگ رگ سے واقف ہو جائیں۔ ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے ظاہر وجود، اور ایک ہے باطن۔ اسی حقیقت پر اس تمہید کو ملاحظہ کریں کہ خود اسلام اور قرآن اور تشیع کا بھی ظاہر اور باطن پایا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے، تو ایک رخ، ایک ڈائمنشن اس کی میننگ اور اس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام کا ظاہر، اسلام کے احکامات، حرام و حلال کی گفتگو، واجب اور غیر واجب کی بحث، اس کے اندر جو قوانین ہیں، یہ اسلام کا ظاہر ہے۔ اور اس کی باطنی تعریف کیا ہے؟ اسلام کی اندر خود اس دین کے اندر روحانیت، خود اس دین کے اندر تزکیہ نفس، خود اس دین کے اندر اللہ کے سپرد کر دینا اپنے پورے وجود کو، ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ، مکمل اپنے وجود کی سپردگی خالق کے سامنے۔ تو اسلام کا ظاہر بھی ہے، اسلام کا باطن بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ظاہر کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات محکمات، وہ محکم، واضح، ان ایمبیگوس آیات، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن کیا فقط قرآن کا ظاہر پایا جاتا ہے؟ کیا قرآن فقط اور فقط ایک ہسٹوریکل ڈائمنشن رکھتا ہے، فقط اور فقط ایک تاریخی وجود رکھتا ہے، ایک وقت کے ڈائمنشن میں، وقت کے پیرامیٹر ہی میں پایا جاتا ہے، یا اس سے بلند بھی کوئی حقیقت قرآن کی ہے؟ تو خود اسی قرآن میں متعدد آیات ہیں کہ جہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو عربی میں نازل ہوا ہے، یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، ورنہ اس کی جو حقیقت ہے وہ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اور یہ لدینا، یہ ہمارے پاس ہے۔ اس کی بزرگی یہ ہے کہ لعلی حکیم، یہ بزرگ بھی ہے اور یہ خود حکمت سے لبریز ہے۔ اس کا اصل وجود تمہارے سامنے نہیں ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ آیات کا ظاہر ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے باطن میں چھپی ہے۔ اسی لیے آیات کی ایک ظاہر میننگ ہوتی ہے اور اس کی باطنی تفسیر اور تعویل ہوتی ہے کہ 70 بطون پائے جاتے ہیں آیات کے۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جو اس کو مس کر لیتے ہیں اس کی حقیقت کو، اور قرآن نے کیا کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کر سکتے، اس باطنی حقیقت کو، اس لوح محفوظ کو، اس کتاب مکنون کو، اس کی باطنی ڈائمنشنز کو کوئی نہیں درک کر سکتا، سمجھ سکتا، اس کو حاصل کر سکتا، اس کو مس کر سکتا، سوائے ان کے کہ جو خالق کی طرف سے مطہر ہوں، یعنی جو آیت تطہیر کا مصداق ہوں۔ جو تطہیر والے ہیں وہ حقیقت قرآن تک پہنچتے ہیں، جو غیر تطہیر والے ہیں وہ ظاہر تک محدود رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیات متشابہات رکھ کر، ایمبیگوس ورسز کو رکھ کر، خالق نے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کی امت میں ضرورت کیا ہے۔ جب تک یہ قرآن مجید ہمارے درمیان ہے، امت محتاج ہے آل محمد کی، کہ وہ آل محمد کے پاس آئے حقیقت قرآن لینے کے لیے اور متشابہات کا علم لینے کے لیے، اس لیے کہ خود سے انسان تعویل اور تفسیر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جو علم اللہ کے مخزن ہوں اور جو خود لسان اللہ ہوں، جو خود مشیت اللہ ہوں، تو وہ بتائیں گے کہ اللہ کی مراد فلاں آیت میں کیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح
تشیع کا، خود شیعیت کا، جس پر ہم سب گامزن ہیں بحمد اللہ، خود اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے۔ اس کا ظاہر کیا ہے؟ فقہ، قانون، شریعت، اور اس کا باطن ہے عرفان، روحانیت، مقامات اہل بیت کو پہچاننا، ان کے وسیلے سے ارتقاء اور کمال کو حاصل کرنا، بلندی درجات کو حاصل کرنا، یہ تشیع کا باطن ہے۔ اسی لیے امام نے شیعوں کے 3 کیٹیگریز شیعوں کی بتائی۔ معصوم کا کلام ہے کہ ہمارے شیعہ 3 طرح کے ہیں، 3 لیول پہ ہیں۔ ایک ہے عامہ، یعنی وہ لوگ کہ جو صرف تشیع کے ظاہر تک محدود ہیں، یعنی وہ عبادت کر لیتے ہیں، وہ بھی مزدوروں والی عبادت، جس میں پروفٹ اینڈ لاس، سود و ضیاع کا ہمیشہ فائدہ، ایک تصور رہتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے نقصان کیا ہوگا، کیا ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ دعاؤں کی فائدے دیکھ کر دعا پڑھنا، نماز اس لیے پڑھنا کہ ہمیں اس سے فائدہ ملے گا۔ لیکن جو اس کی حقیقت ہے، جو نماز کا باطن ہے، جو احکام الہیہ کا باطن ہے، جو شریعت کا باطن ہے، اس تک یہ نہیں جاتے اور نہ اس کی فکر ہوتی ہے۔ یہ عام شیعہ ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو احکامات پر باقی رکھتے ہیں۔ یعنی یہیں سے یہ معلوم ہو گیا کہ کم سے کم جو منیمم لیول ہے تشیع کا، وہ یہ نہیں ہے کہ نماز و روزے اور شریعت کے احکامات سے انسان دور اور غافل ہو جائے اور بے اعتنائی برتے کہ ہم سے کیا مطلب، نہیں۔ کم سے کم لیول، جو منیمم لیول، وہ یہ ہے کہ کم از کم وہ احکامات ظاہری پر عمل کرتا ہو، نماز و روزے کا پابند ہو، شریعت کا باغی نہ ہو، جان بوجھ کر حرام میں مبتلا نہ ہوتا ہو، جان بوجھ کر واجبات کو ترک نہ کرتا ہو، اتنا جانتا ہو کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور اس پر اپنی معرفت بھر، کوشش بھر عمل بھی کرتا ہو۔ یہ عام لیول ہے۔ اس کے بعد خاصہ کا لیول ہے۔ اس سے بلند شیعہ ہیں کہ جو ظاہر اور باطن دونوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی ظاہر تک محدود نہیں ہیں، نہ فائدے اور نقصان تک عبادت کو رکھتے ہیں کہ وہ مزدوروں والی عبادت کریں، بلکہ اس سے بلند ان کا عرفان ہے کہ وہ اصل میں رضائے الہی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کئی مقامات پر وہ رضائے الہی کو سامنے رکھتے ہیں اور ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرتے ہیں۔ مگر ایک کیٹیگری امام نے اور بتائی، وہ خاصۃ الخاصہ ہیں، یعنی ان خواص کا بھی جو کریم ہیں، جو ان خواص کا عطر ہیں، جو ان خواص کی کوئنٹسنس ہیں، جو ان کا ایسنس ہیں، ان خواص میں بھی جو کریم ہیں وہ ہیں کہ جو ظاہر اور باطن کا مطلق علم رکھتے ہیں اور ظاہر سے باطن کے سفر میں نہ ظاہر کو ترک کرتے ہیں نہ باطن کو ترک کرتے ہیں، یعنی اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ ان سے وہ مستحبات بھی ترک نہیں ہوتے ہیں اور مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اپنے نفس کے ہمیشہ حساب لیتے رہتے ہیں، اپنے ایک ایک عمل پر ان کی نگاہ ہوتی ہے اور وہ خالق کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا رخ ہے، یہ جو خاصۃ الخاص ہیں، ان کو امیر المؤمنین کی عرفانی اور روحانی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے، اور اسی رخ پر آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں گفتگو کرنا ہے کہ امیر المومنین کا، جیسے آپ نے دیکھا کہ قرآن اور اسلام اور تشیع کا ظاہر اور باطن ہے، ویسے ہی امیر المومنین کا ظاہر ہے ان کی تاریخی پرسنالٹی، ان کے بارے میں تاریخی علم، کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ کون تھے، کتنی دیر زندگی گزاری، کب شہادت ہوئی، ان کے بیوی بچے کون تھے، کن جنگوں میں پارٹیسپیٹ کیا، کیا خدمات تھیں ان کی، یہ سب ان کا ظاہر ہے، یہ تاریخی پس منظر ہے ان کا۔ لیکن علی ابن ابی طالب اس تاریخی پس منظر سے کہیں بلند اور عرفہ اور اعلیٰ ہیں کہ کوئی انہیں فقط اس پیمانے میں اور اس لینس سے اگر دیکھے تو ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس سے کہیں بلند ہیں، اور ہمیں اس حقیقت کی طرف نظر کرنا پڑے گی تاکہ کوئی
تنگ نظر اور کوئی متعصب اور کوئی مقصر ان کی ذات میں، ان کے فضائل میں اور ان کے کمالات میں ڈنڈی نہ مار کر ان کو فقط اور فقط مکے اور مدینے اور کوفے تک محدود کر دے. اور یہی جو طرز عمل ہے یہ تمام ائمہ معصومین کے لیے بھی ہے کہ وہ ان کی حیات ظاہری یہاں تک ہے، ان کی ابتدا یہاں کی نہیں ہے، ابتدا نورانیہ ہے، ابتدا عالم انوار کی ہے، کمالات عالم انوار سے یہاں آئے ہیں. اسی لیے ان کی جو اصل حقیقت ہے اس تک جانا ضروری ہے تاکہ ہماری نگاہوں میں ان کی عظمت سامنے آئے، تاکہ ہم ان کو اپنے اوپر حجت تسلیم کریں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی طرف سے اپنے اوپر شہید علی الاعمال مانیں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری رگ رگ سے واقف ہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہمارے امام ہیں، امام کائنات ہیں، اللہ کی مطلق ولایت رکھتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے ان کمالات کا حاصل کرنا جب تک کہ انسان تاریخی پس منظر سے اٹھ کر اس عالم نورانیہ کا نہ ہو جائے اور اس وجود کو نہ رکھتا ہو کہ جو ان ظاہری اور مادی وجود سے کہیں بلند و بالا وجود ہوا کرتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. خود آپ امیر المومنین کی ذات مبارکہ پر نظر کریں تو آپ خود امیر المومنین سے ان کا عرفانی اور روحانی تعارف حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ان کی عرفانی شخصیت، ان کی روحانی شخصیت، ان کی اصل شخصیت جہاں قرآن مجید نے تعارف کروایا ہے، کلام محمد و آل محمد میں ان کی تعریف ہے، وہیں خود امیر المومنین نے اپنے بارے میں اپنی تعریف کی ہے. اور یہ تعریف معاذ اللہ کوئی اپنی بڑائی یا تکبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حقیقت کو متعارف کروانے کے لیے اپنے فضائل کو بتایا ہے کہ جتنا زیادہ تم ہمارے کمالات میں غور و فکر کرو گے اور ہماری معرفت حاصل کرو گے اتنا زیادہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اس لیے کہ جو ہماری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو ہماری معرفت حاصل کرے گا وہ اللہ سے قریب ہوگا، جو ہمارے فضائل کو درک کرے گا وہ خدا کے فضائل و خدا کے اوصاف کو درک کرے گا. یہ وہ نقطہ ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا ہوگا تاکہ ہم امیر المومنین کی اصل جو ان کا وجود ہے، جو اصل پرسنالٹی ہے، جو ان کی ان کا جو ملکوتی وجود ہے اور روحانی اور عرفانی وجود ہے، اس تک ہم 2 قدم آگے بڑھیں. خود آپ کلام امیر المومنین میں دیکھیں، اسی نہج البلاغہ میں، اور اس کے علاوہ جو ان کے خطبات موجود ہیں، وہ خطبہ افتخاریہ ہو کہ خطبۃ البیان ہو کہ خطبہ تنتجیہ ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی خطبات موجود ہیں کہ جو نہایت عرفانی خطبات ہیں. ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ آپ نے خطبۃ البیان یا خطبہ افتخاریہ کا ذکر کیا، اس کی تو سند ضعیف ہے، اس میں بہت سے مجہول افراد ہیں، غالی لوگ موجود ہیں، اور اس کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں عجیب طرح کی اس کے اندر ہیں. لیکن یاد رہے میرے سننے والوں کو، یہ ایک فرقہ پیدا ہوا ہے کہ جو علم رجال کی کلہاڑی سے اور علم حدیث کی بنیاد لے کر اصل میں ہدف یہ ہے کہ امیر المومنین کے اوپر منقصت ان کے بارے میں ہو جائے، یا یہ کہ ان کی جو روحانی اور ملکوتی اور جو سپر ہیومن فضائل اور پرسنالٹیز ہیں ان کو ہٹا کے بس ان کو ایک عام بشر کے طور پر پیش کیا جائے کہ جو مکے، مدینے اور کوفے تک محدود ہے. حالانکہ یہ امیر المومنین کے اوپر ظلم ہے جب ان کی پرسنالٹی کے ڈائمنشنز پائے جاتے ہیں کہ جو عقل انسانی سے ماوراء ہیں، جو معرفت کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہیں. اور میں یہیں پہ رک کر جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، یہ حدیث معتبر صحیح ترین حدیث ہے کہ جس میں رسول خدا کہہ رہے ہیں، یا علی، اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے مگر آپ نے اور میں نے، مجھے نہیں پہچانا کسی نے مگر آپ نے اور اللہ نے، اور آپ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور اللہ نے. یعنی یہ حدیث معرفت خود یہ دروازہ کھول رہی ہے امیر المؤمنین اور رسول خدا کی معرفت کے سلسلے میں کہ محمد و علی
جن کی اصل حقیقت نورانیہ ہے، جو حقیقت محمدیہ کے آئینے ہیں، اور تمام ائمہ معصومین اسی حقیقت محمدیہ کے مظاہر ہیں، مختلف آئینے ہیں، مختلف ان کے ڈائمنشنز ہیں۔ یہ سب کے سب یہاں والے نہیں ہیں کہ ہمارے جیسے معاذ اللہ خاطی اور گنہگار اور مادی انسان ہوں، یا فقط اور فقط تاریخی انسان ہوں جنہوں نے کچھ کارنامے کر لیے ہوں لہٰذا مشہور ہو گئے۔ نہیں، یہاں والے نہیں ہیں، یہ وہاں والے ہیں، یہ عالم ملکوت کے ہیں، یہ عالم نورانیہ کے ہیں، یہ وہاں والے ہیں کہ جو یہاں آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ ہم محتاج ہیں کہ یہ ہماری احتیاج ہے کہ ہماری ہدایت ہو، اور ہماری ہدایت کا انتظام ہو، تو خدا نے ان ذوات مقدسہ اور ذوات نورانیہ کو ہماری ہدایت کے خاطر ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ خود اسی حدیث معرفت میں غور کریں آپ، یعنی امیر المؤمنین کی معرفت نہیں کوئی حاصل کر سکتا، اور محدود کس میں؟ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی، اور دوسری طرف اس کی عظیم ترین مخلوق، افضل المخلوقات، سید الانبیاء، ہر ایک سے بلند و بالا خالق کا شاہکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں ایک طرف، اور یہ دونوں عارف ہیں امیر المومنین کے۔ اللہ کا عرفان یا امیر المومنین کو ہے یا رسول اللہ کو ہے، دونوں مخلوق۔ رسول خدا کا عرفان اللہ ان کے خالق اور امیر المؤمنین کو، ایک خالق ایک مخلوق، اور امیر المؤمنین کا عرفان اللہ ایک طرف خالق اور محمد مخلوق، مگر اللہ اپنی جامعیت کے ساتھ بلند و بالا خالق واجب الوجود، تو دوسری طرف ممکنات کی حد کمال پر وہ بندہ کہ جو محمد کہلایا، ایک طرف ممکنات کی حد کمال پر انسان کامل رسول عربی، اور ایک طرف اللہ رب العزت جو واجب الوجود، یہ دونوں علی کے عارف ہیں۔ اب آپ سمجھے مولا کائنات کی پرسنالٹی کہ یہ نہ مادی پرسنالٹی ہے، نہ یہ تاریخی پس منظر میں مقید پرسنالٹی ہے اور وہاں کی لمیٹڈ ہے، نہ مکے اور مدینے اور کوفے تک محدود ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ جہاں بزرگ ترین انبیاء اور مرسلین بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے علی کو مطلق پہچان لیا ہے یا ہم ان کی کامل معرفت رکھتے ہیں۔ نہ کوئی نبی یہ مرسل یہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ ایسی ذات کہ جس کی معرفت سے عقول قاصر ہوں، اور جہاں بالغ نظری اور بالغ عقول جو ہیں وہ تھک کے بیٹھ جائیں، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ خود آپ امیر المومنین کے ذات مبارکہ پر غور کریں، ان کے کلام پر غور کریں، تو خطبۃ البیان کی اگر سند درست نہیں بھی ہو تب بھی اس کے کلمات کی تشریح ممکن ہے اور تعویل ممکن ہے، اس لیے کہ سب کا سب جو ہے وہ معاذ اللہ دیوار پر دے مارنے والا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے اپنی عقل کو اگر معیار بنایا فضائل کا، تو یہی سب سے بڑی غلطی اور خطا کی آپ نے۔ ہماری اور آپ کی عقل معیار فضائل اہل بیت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی عقل معیار عرفان اہل بیت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنی عقل کی کسوٹی پر اہل بیت کو نہیں پرکھیں گے۔ اہل بیت کے فضائل کا معیار خود قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہیں، خود ان کے کلام سے جو خود ان کے صفات ظاہر ہو رہے ہیں، ان کے خالق نے جو ان کی توصیف اور تعریف کی ہے اور ان کی معرفت کے باب ہمارے لیے کھولے ہیں، خود یہ معیار ہے، نہ کہ ہم اور آپ معیار کے ہم طے کرنے لگیں کہ ہماری عقل میں فلاں معجزہ نہیں آ رہا ہے اور ہماری عقل میں فلاں کلام نہیں آ رہا ہے، جبکہ وہ کلام درست بھی ہو مگر ہم سمجھنے سے قاصر، لہٰذا ہم نہیں مانتے اسے۔ تو آپ اپنی عقل کا ماتم کر رہے ہیں اور اپنی عقل کی کمزوری کا اعلان کر رہے ہیں کہ ابھی آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اس کلام کو سمجھ سکیں۔ تو ضرورت آپ کو ہے کہ آپ کوشش کریں، تزکیہ نفس کریں، امام سے توسل کریں، علم اور حاصل کریں، علم حصولی سے حضوری کی طرف سفر کریں کہ نالج بائی پریزنس آپ کو اس کا کچھ شامہ اور کچھ حصہ عطا ہو جائے باب مدینۃ العلم سے، تو آپ کے سامنے یہ فضائل کے باب کھلنے لگیں اور آپ درک کرنے لگیں ان بطون کو
کہ جو بظاہر آپ کے سامنے نہیں کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ خود یہ قرآن مجید اپنے اندر کتنے بطون رکھتا ہے، کتنے لیئرز آف میننگ رکھتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں بس ظاہر تک محدود ہوں، میں باطن کو نہیں مانتا، اسے ریجیکٹ کر دیتا ہوں، تو آپ نے کلام الہی پر ظلم کیا۔ کلام الہی آپ کی عقل کی کسوٹی پر نہیں ہے، آپ کی عقل کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کے ظرف کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو کمال دینے کے لیے آیا ہے، آپ کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے کتاب خدا اکیلے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ نور کا ہونا ضروری ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ مبین ہے مگر ان کے لیے کہ جن کے لیے اہل بیت کا نور ساتھ ساتھ ہو، یعنی مودت قربہ کے ساتھ یہ قرآن مجید کھلے گا اور اپنے اسرار و رموز اور اپنی ڈیپ لیئرز میننگ اور یہ جو گہرائی اور گیرائی اور بے حد انفیدمیبل جو ڈیپتھ ہے اس کا سفر کرنے کے لیے انسان کو اہل بیت کے علم کی ضرورت ہے، اہل بیت کے نور کی ضرورت ہے۔ ورنہ اس کی مثال یہی ہے کہ کتاب تو کھلی ہوئی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں مگر ہر طرف اندھیرا ہے۔ کوئی کتنا ہی کتاب کا عالم ہو اور کتاب کو از اول تا آخر جانتا ہو، مگر اگر لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، اندھیرے میں بیٹھا ہو تو کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہم سب کا عالم یہی ہے کہ ہم اندھیرے میں موجود ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، جب تک کہ ڈیوائن لائٹ اہل بیت کا نور مقدس ہمارے سامنے نہ آ جائے اس کی سطریں ابھر کر اپنے معانی کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین کا یہ کلام نہج البلاغہ میں آپ دیکھ لیں، تیسرے خطبے میں یہ ان کا کلام موجود ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ذات سے علم کا دریا رواں ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی انتہا تک عقل بشری نہیں پہنچ سکتی۔ تمہاری فکر کے پرے پرواز، تمہاری فکر کے طائر کے پرے پرواز شل ہو جائیں گے، تم میری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت تاریخی حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت مادی حقیقت نہیں ہے، یہ عام انسانوں جیسی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ما وراء کائنات، یہ ما وراء یہ حقائق مادی دنیا اور کاسموس اور یونیورس سے بلند و بالا اور اس سے کہیں برتر وہ حقیقت ہے کہ جہاں تک امیر المومنین ہم کو پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی عقل میں محدود نہ کر لینا، اپنے علم میں محدود نہ کر لینا، تاریخی لینس میں محدود نہ کر لینا۔ یہ ایک ظاہر کا لینس ہے، یہ ظاہری لینس ہے جس سے تم میری کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہو، لیکن میری حقیقت معرفت کا راستہ خود عرفانی، روحانی اور ملکوتی ہے کہ جب تک تم مجھے نور نہ مان لو، جب تک تم مجھے خدا کی طرف سے ولی مطلق نہ مان لو، جب تک تم مجھے اللہ کی طرف سے حجت مبین اور حجت بالغہ نہ مان لو، تم میری معرفت تک نہیں پہنچ سکتے ہو اور معرفت کے حق میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں انا کلام اللہ الناطق، میں اللہ کا ناطق کلام ہوں، بولتا ہوا کلام ہوں۔ امیر المومنین نے کہا انا القرآن الناطق۔ یہ نبی المودت کی روایت، شیخ صدوق کی کتاب توحید، کتاب التوحید میں یہ حدیث موجود ہے مولا کائنات کی کہ انا لسان اللہ واللسان اللہ الناطق، میں اللہ کی زبان ہوں، میں اللہ کی وہ زبان ہوں جس سے اس نے کلام کیا ہے، بولتی ہوئی زبان ہوں، میں کتاب اللہ ناطق ہوں، بولتا ہوا قرآن ہوں۔ یہ جو جملات ہیں امیر المومنین کے، خود نہج البلاغہ میں یہ موجود جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میری ذات سے علم کا دریا رواں ہے، سیل علم مجھ سے بہتا ہے، کوئی میری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور حدیث میں مولا نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو اس علم کی تم تاب نہیں لا پاؤ گے، اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اور مولا نے مثال ایک عجب دی ہے کہ جیسے اندھیرے میں جب ڈول ڈالا جاتا ہے اور جب وہ بھاری ہوتا ہے تو رسی لرزتی ہے اس ڈول کی طاقت سے اور اس کے وزن سے، اسی طرح اگر میں تم کو یہ علم دے دوں تو تم لرزنے لگو گے، کانپنے لگو گے، تمہارے وجود باطن میں ایک ہیجان برپا ہو جائے گا، تم اس علم کو برداشت نہیں کر پاؤ گے جو میرے سینے میں موجزن ہے۔ یہ کیا ان کلمات کو ہم ٹھکرا دیں؟ ان کلمات سے
نظر پھیر لیں کہ نہیں یہ ہمارے کام کے نہیں ہے، ہم سے اس سے کیا مطلب۔ یہ وہ علی کی حقیقت ہے جو ہمیں بیان کی جا رہی ہے کہ امیر المومنین کو علم حصولی والا نہ مان لینا۔ علم حصولی والے خطا کار ہوتے ہیں، علم حصولی والے گنہگار انسان ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں۔ ہم محمد و آل محمد علم حصولی نہیں، علم حضوری رکھتے ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں۔ ہمارا علم جو ہے وہ شہود کی منزل پہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم علم رکھتے ہیں اس میں اور ہم میں کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس وسیلے کے ذریعے سے اس کی ظاہر تک پہنچے ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں حقیقت اشیاء عطا کی گئی ہے۔ جناب آدم کو حقیقت اسماء عطا کی گئی تھی، یعنی اسماء کا علم عطا کیا گیا تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلها، آدم کو تمام ناموں کا علم عطا کیا گیا تھا، مگر نام کا علم الگ ہے اور شے کی حقیقت کا علم الگ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے گلاس کہتے ہیں تو آپ کو یہ علم ہو گیا کہ اس شے کا نام یہ ہے، مگر اس گلاس کا جو سٹرکچر ہے، ایٹامک سٹرکچر ہے، جو اس کا سبسٹینشیل سٹرکچر ہے، جو اس کا کیمیکل سٹرکچر ہے، جو اس کا میٹیریل سٹرکچر ہے، جتنا زیادہ آپ اس کے اندر سفر کریں اور ایٹامک دنیا اور سب ایٹامک دنیا تک چلے آئیں کہ یہ خود بنا کیسے ہے، اس کے ایٹم کس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں کون سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، یہ کس طرح تشکیل ہوا ہے، کیسے وجود میں آتا ہے، اس کا علم جو ہے وہ حقیقی علم ہے۔ یہ علم حصول نہیں بتا پاتا ہے، کچھ حد تک پہنچتا ہے مگر قاصر ہے، اس لیے کہ یہاں تجربات کی بیساکھیاں موجود ہیں جو انسان کو حقیقت سے قریب تو کرتی ہیں مگر 100% حقیقت تک نہیں پہنچا پاتی ہیں۔ یہ علم حصولی کہلاتا ہے۔ امیر المومنین اور محمد و آل محمد کا علم یہ والا علم نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے پڑھیں، وہ لیب میں جا کے ٹیسٹ کریں، وہ کتابوں کو کھول کے دیکھیں، وہ تجربات کریں اور ٹرائل اور ایرر کے ذریعے وہ کچھ حقیقت تک پہنچ جائیں، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو من لدن علما کی منزل پر ہیں، کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں۔ یعنی خدا کے علم کا مکمل اظہار اگر کہیں دیکھنا ہو تو ان ذوات مقدسہ کو دیکھنا ہوگا جو علم الہی کا خزانہ اور علم الہی کا ریسورس اور ریزروائر ہیں، کہ جہاں سے علم الہی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا علم بالذات ہے، بالشہود ہے، اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا علم خود عین ذات ہے، ویسے ہی ان ہستیوں کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے علم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وجود رکھتے ہوں پھر ان کو علم تھوڑی دیر کے بعد دیا گیا ہو، یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ یہ علم سے خالی ہوں۔ علم ان کا ذاتی نہیں ہے مگر ان کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہی علم ہے کہ جو بغیر کسی نقص کے ہوتا ہے، یہ علم وحی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں اپنے سننے والوں کے لیے، صاحبان علم سن رہے ہیں، امیر المؤمنین جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں اور وحی مجسم ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت علم اور بہت نظر چاہیے کہ خود قرآن ناطق ہیں۔ قرآن کا ظاہر آپ کے سامنے، یہ ظاہر قرآن ہے، قرآن، آیات محکمات، دو دفتیوں کے درمیان جو آیت، یہ جو قرآن ہے یہ قرآن کا ظاہر ہے، مگر اس قرآن کا باطن کیا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کی طرف سے حقیقت قرآن کو سمو دیا گیا ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی کا بیٹا وہ ہے، امام حسن کے بارے میں ہے، ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھا کہ حسن انہیں کہتے ہیں کہ جو اپنے گہوارے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اب تو سمجھ میں آیا کہ امتی وہ ہوتا ہے کہ جو نزول قرآن کا محتاج ہوتا ہے، کہ اس کے سامنے قرآن نازل ہو اور محمد عربی اپنے
دہن مبارک کو کھولیں اور اپنی مبارک زبان سے قرآن کی آیات کو سنائیں تو امتی کو قرآن حاصل ہوتا ہے اور قرآن اس کے سامنے جمع ہوتا ہے، مگر محمد و آل محمد وہ ہوتے ہیں کہ جو نزول قرآن کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ لوح محفوظ کی حقیقت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں کہ قرآن نے بڑھ کے تعریف کی فی صدور الذین اوتوا العلم بل هو آیات بینات، یہ بین روشن آیات ہیں، ان کی حقیقت کہاں ہے؟ ان افراد کے سینوں میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ امتی محتاج نزول قرآن، اہل بیت قرآن کے ساتھ یہاں آئے ہیں، قرآن کا علم حقیقی رکھتے ہیں، اسی لیے امیر المومنین نے قبل نزول قرآن دست مصطفیٰ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، نہ مجھے تاریخ میں محدود کر دینا، نہ مجھے مادی لینس سے دیکھنا، میرا کمال اور میرا عرفان اور میری ذات جو ملکوتی ذات ہے یہ تمہارے کاسموس اور تمہاری یونیورس اور تمہاری عقلوں سے کہیں بلند و بالا ہے کہ تم سب محتاج نزول قرآن کے محتاج ہو کہ محمد پر وحی آئے تو تم کو پتہ چلے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، مگر میں محتاج نزول قرآن نہیں ہوں، اسی لیے میں نے قرآن مجید کی تلاوت قبل نزول قرآن کر کے بتائی کہ علی کا علم تم سے کہیں جدا اور بلند و بالا ہے، تم امتی ہو، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، ان فضائل کا ذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ امیر المومنین کی ملکوتی روحانی پرسنالٹی اور ان کے ڈائمنشنز ہمارے سامنے کھلیں، تاکہ ہم اپنے امام سے زیادہ قریب ہوں کہ یہ وہ امام نہیں ہے جو کہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یہ وہ امام نہیں ہے جو لوگوں کے ووٹ کا محتاج ہو، یہ وہ امام نہیں ہے کہ جو اپنی امتی جیسا ہی ہو کہ جیسے وہ گنہگار ہیں، جاہل ہیں، لا علم ہیں اور اپنی ننھی سی عقل کے مطابق عمل کرتے ہیں، ویسے ہی ان کا امام بھی ہے، وہ بھی خواہشان نفسانی کا محتاج ہے، اس پر بھی شیطان غالب آ جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ حکومت کی لالچ کے لیے کچھ نہ کچھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ایسے امام نہیں ہیں، ورنہ ان کی کیا معرفت ہے؟ اصل میں معرفت یہ ہے کہ یہ ملکوتی نورانی وجود ہیں، یہ علم الہی کے مظہر ہیں، یہ ولی اللہ الاعظم ہیں، یہ اللہ کی زبان ہے کہ جس سے اللہ گویا ہوا، یہ اللہ کی آنکھ ہیں، یہ اللہ کے علم سے ہر شے کو دیکھتے ہیں اور ہر شے کا حقیقی علم رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے کائنات کے وسیلوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ کائنات اپنے وجود میں آنے کے لیے ان کی وجود کی محتاج ہے۔ یہ سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں جب کچھ نہ تھا، اس لیے یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، بس اپنے خالق کے مطیع اور محتاج اور خالق کے بندے ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب ان کا محتاج ہے کہ ان کے وجود کا تصدق اور برکت ہے کہ یہ کائنات اور یہ مادہ اور یہ انبیاء و مرسلین اور یہ ملائکہ وجود میں آئے ہیں، ورنہ اگر اہل بیت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کچھ نہ بناتا۔ اسی لیے اہل بیت اطہار سب سے افضل، سب سے ازکا، سب سے برتر اور سب سے زیادہ اعلم ہیں کہ نہ ان کے علم کی کوئی تاب لا سکتا ہے، نہ ان کے نور کی کوئی تاب لا سکتا ہے، نہ ان کی طہارت کی کوئی تاب لا سکتا ہے، کوئی ان کا مثل نہیں ہے اس کائنات میں، ان کا خدا لیس کمثلہ شیء کی منزل پر ہے تو یہ مخلوقات میں اپنی مثال نہیں رکھتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک گوشہ اور ڈسکس کر کے بات کو باب مصائب میں لے آؤں، اب فقط 15 منٹ بچے ہیں۔ امیر المومنین اور اس نقطے کو آپ سنجیدگی سے ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ سینسٹیو ایک بات کرنے جا رہا ہوں، ممکن ہے کوئی اس کا مس انٹرپریٹیشن کر دے۔ خطبۃ البیان اور خطبہ تنتجیہ اور اس طرح کے جو خطبے ہیں اور خود نہج البلاغہ میں جو اس طرح کے جملے ہیں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کی زبان ہوں، میں وہ باب ہوں کہ جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیا کلام اہل بیت میں یہ احادیث بصائر الدرجات میں صحیح
سند کے ساتھ نہیں آئی ہے کہ ہم اہل بیت کی وجہ سے خدا کی عبادت ہوئی اور ہماری وجہ سے خدا کی معرفت حاصل ہوئی، ورنہ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تھا، کوئی خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر خدا کو پہچانا گیا، ہم نے خدا کو پہچانوایا ہے، ہم نے عبادت کی ہے تو لوگوں کو شعور عبادت اور سلیقہ عبادت عطا ہوا ہے۔ اور یہ خاطی بندے کیا، عالم ملکوت میں ملائکہ کی جو مشکل کشائی کرے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، کہ وہ خود ائمہ کا کلام ہے کہ سبحنا وسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح پروردگار کی تو ملائکہ کو علم تسبیح حاصل ہوا کہ اس طریقے سے اس کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے، ورنہ ملائکہ کیا جانتے کہ سبوح قدوس کیسے کہا جاتا ہے، اللہ کی تحلیل کیسے ہوتی ہے، تکبیر کیسے ہوتی ہے، تسبیح کیسے ہوتی ہے۔ یہ علم اہل بیت ہے کہ وہ عالم نورانیہ، عالم ملکوتی میں ان کے معلم بنے ہوئے ہیں کہ ہم کو دیکھو ہم کیسے تسبیح کر رہے ہیں۔ جب ہم نے سبحان اللہ کہا تو ملائکہ کو معلوم ہوا کہ کیسے اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ ہے درس اہل بیت، یہ ہے علم اہل بیت، یہ ہے عطاء اہل بیت کہ وہ اس اولین منزل پر بھی علم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو ان سے بغض رکھے، ان کو نہ مانے، تو ان کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی جہالت پر مہر لگا کر بتا رہا ہے کہ میں علم کا بھی دشمن ہوں، میں تقوی کا دشمن ہوں، میں ہدایت کا دشمن ہوں، میں خدا کی طرف سے کتاب مبین کا بھی دشمن ہوں اور امام مبین کا بھی دشمن ہوں۔ ایسا انسان شقی ہے، بدتر ہے، ایسا انسان قابل افسوس ہے، اس کا وجود ناقص ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہو جائے، جو اہل بیت کو پسے پش ڈال کر ان کے مقابلے میں اپنے لوگوں کو اپنا امام اور اپنا فقیہ اور اپنا رہبر مان لے اور اہل بیت کو درکنار کر دے، اہل بیت کو اگنور کر دے۔ تو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کسی کو حق نہیں ہے حق تفسیر قرآن کی اور تعویل قرآن بیان کرنے کی اور شریعت کے رموز اور اسرار اور احکامات کو بیان کرنے کی۔ جب تک فرد اہل بیت موجود ہے کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کلام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں اہل بیت نے کہہ دیا کہ یہ مراد خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ منشأ خدا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو صاحب کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا مگر میں بھی یہ سمجھتا ہوں، میری بھی عقل یہ کہتی ہے، میں بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نص خدا کے مقابلے میں اپنے اجتہاد کو پیش کر رہے ہیں۔ جو نص کے مقابلے میں اجتہاد کرے وہ خود بھی باطل ہوتا ہے، اس کا اجتہاد بھی باطل ہوتا ہے۔ یاد رہے، کتنے مکاتب آپ بنا لیں، کتنے مسلک بنا لیں، اہل بیت جب منا رہے ہدایت ہیں اور عالم قرآن ہیں اور راسخون فی العلم ہیں اور شریعت کے عالم ہیں اور قرآن کے عالم ہیں، واقعاً امت مسلمہ میں ان سے بڑا تو بلا وجہ کمپیریزن ہو جاتا ہے، اصلاً یہی عالم ہیں، ورنہ کوئی اور انفارمیشن رکھنے والوں کو عالم تھوڑی نہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کا ڈھیر لگا دیا۔ گوگل پہ جا کے آپ کچھ سرچ کریں تو 0.0012 سیکنڈز میں 1000 پیجز کھل جاتے ہیں، شروع کے 4-5 پیجز ہی ہمارے لیے ریلیونٹ ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کے عالم ہو گئے؟ انفارمیشن حاصل ہوئی ہے، معلومات حاصل ہوئی ہے، بھائی انسان اپنے اوپر غور کیوں نہیں کرتا؟ وہ عالم کہاں سے ہو گیا؟ علم کہتے ہیں اس حقیقت کو کہ جو وجود ذات کا حصہ بن کر آپ سے جدا نہ ہو اور حقیقت تک پہنچا دے۔ یہ تجرباتی، ایکسپیرینشل، ایکسپیریمنٹل، ایپسٹیمولوجیکل علم کو آپ حصولی علم کہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ محتاج ہیں کہ زندان ذات میں علم کا نور آ جائے تو اندر کا اندھیرا کچھ دور ہو جائے۔ یہ اندھیرا جہالت کا اندھیرا ہے جسے لے کے انسان پیدا ہوتا ہے۔ جب علم کی کرن اور علم کا نور داخل ہوتا ہے زندان ذات میں تو جتنا حصہ روشن ہوتا ہے اتنے کا علم حاصل ہوتا ہے، مطلق ابھی جو ہے وہ جہالت باقی ہے۔ تو جس کا اصل خاصہ جہالت ہو وہ امیر المومنین سے مقابلہ کرنا چلا ہے، جو خود کہہ رہا ہے کہ علم کا دریا میری ذات سے رواں ہوتا ہے، میں تمام کتب آسمانی کا علم ان کے انبیاء سے زیادہ رکھتا ہوں اور ہر کتاب کے ماننے
جاننے والے کو اس کا فیصلہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ میں وہ علی ہوں کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے۔ ابھی لوگ زمین ہی کے راستے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور جی پی ایس کا غلطی کر دیتا ہے۔ یہ حصولی علم ہے کہ جو یہاں غلطیاں کر کے آگے بڑھتا ہے اور سیکھتا ہے، مگر یہ علم شہودی، علم لدنی، علم حضوری ہے کہ جہاں کوئی وسیلہ محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ خود ذات میں ایسا علم ہوتا ہے کہ حقیقت وجود اس کے ذات میں منعکس اور مشہود ہوا کرتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ امیر المومنین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں انا باب اللہ، میں اللہ کا دروازہ ہوں، میں وہ دروازہ ہوں کہ جس سے معرفت خدا حاصل ہوتی ہے، میں جنب اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں۔ اس طرح کے جملے اور بھی دقیق جملے خطبہ افتخاریہ میں، خطبۃ البیان میں اور تنتجیہ میں وارد ہوئے ہیں، اور یہ جو جملے ہیں ان میں سے بہت سے جملوں کو ہم قوت بخشتے ہیں ان صحیح روایات سے کہ جہاں ایسی ہی باتیں موجود ہیں۔ زیارات میں امیر المومنین کی جو مفاتیح الجنان میں خاص موقعوں پر زیارت ہے، جو صحیح ترین زیارات ہیں، جن میں سے ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اس کے علاوہ معتبر ترین زیارات جو لسان معصوم سے ادا ہوئی ہیں، ان میں انہی طرح کے فقرات موجود ہیں کہ یہ اللہ کے چہرے ہیں، اللہ کی زبان ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کو پہچاننے کا افضل ترین وسیلہ اور ذریعہ ہیں، باب اللہ ہیں، اور کیا کیا ان کے بارے میں فضائل ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ پہ اس پہ انسان غور و فکر کرے تو یہ امیر المومنین کی وہ ملکوتی ڈائمنشن ہے، وہ ملکوتی پرسنالٹی ہے کہ انسان جب اس سے قریب ہوتا ہے تو اپنے مولا اور آقا کی تھوڑی سی معرفت حاصل کرتا ہے تو محبت کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہوتا ہے کہ اے آقا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری رگ رگ سے واقف ہیں، آپ میری حقیقت سے واقف ہیں، میں خود اپنی حقیقت سے نہیں واقف ہوں جتنا میرا امام میری حقیقت سے واقف ہے، اسی لیے میرے نفس پر مجھ سے زیادہ تصرف رکھتا ہے امام مبین، اللہ کی حجت اور وقت کا امام، میرے مال پر، میری اولاد پر، میری جان پر اس کا زیادہ حق اور تصرف ہے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ اس کا عالم ہے، اس کے صدقے میں مجھے وجود عطا ہوا ہے۔ جب ایسے امام کی معرفت حاصل ہوتی تو انسان ان سے قریب ہوتا ہے، ان کا اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی محبت میں ان سے قریب ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ محترم، دامن وقت میں گنجائش نے اس ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دینا تھا کہ آپ امیر المومنین کا وجود دیکھیں تو وجود نورانیہ، قبل وجود آدم ہزاروں برس پہلے آپ کا وجود موجود ہے، آپ کا نور موجود ہے، متعدد احادیث میں موجود ہے، قرآن مجید سے اشارے ملتے ہیں۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان مقدس ناموں کو ملائکہ کے اوپر پیش کیا۔ یہ جو دو چشمی ہے اور میم آئی ہے، یہ پروناؤن ہے دیم، انگلش میں دیم، یہ عربی میں ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن کے پاس عقل ہو، شعور ہو، علم ہو، وجود ہو، ان کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے ان ناموں کو ائمہ پر، ان ملائکہ پر پیش کیا۔ اس کا مطلب کہ آدم، قبل وجود آدم کچھ ایسے ذوات مقدسہ موجود ہیں کہ خود جناب آدم نے ساق عرش پر اور جنت کے دروازے پر ان ناموں کو کندہ دیکھا، اور جب توبہ کی بات آئی ہے ترک اولا کے بعد تو جناب آدم نے اپنی عقل کو استعمال کیا، علم کو استعمال کیا، انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ یعنی یہیں سے ایک گوشہ بھی ہے کہ اصل میں انسان وہ ہے کہ جو معرفت اہل بیت کو حاصل کرے، جو وسیلہ اہل بیت کو راہ نجات مانے، وہ بشریت کی لاج رکھ رہا ہے۔ جیسے ہمارے باپ ابو البشر نے اپنی پہلی منزل پر توبہ کے لیے اہل بیت کے اسماء کا سہارا لیا، اور جب خدا نے پوچھا تو کہا کہ میں نے، جب تو میری تخلیق کر رہا تھا، جب میں خلق ہوا تو میں نے ساق عرش پر اور جنت کے دروازوں پر ان ناموں کو درخشاں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نام اتنے ہی باعظمت ہوں گے کہ یہ میرے وجود سے پہلے ہیں اور تو نے انہیں بزرگی اور عظمت عطا کی ہے اور بلندی عطا کی ہے، لہٰذا اگر میں ان کو وسیلہ بناؤں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور عرفان اہل بیت میں باب کو کھولا کہ اہل بیت کا وسیلہ بنانے والا اصل میں آدمی ہوا کرتا ہے، جو ڈائریکٹ
اللہ تک چلا جائے وہ اللہ کے خلاف چلا جا رہا ہے، وہ اپنی توحید کو خالص بتا کر ابلیسی روش پر گامزن ہے۔ ورنہ کیا آدم اللہ سے ڈائریکٹ توبہ نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹ مدد نہیں مانگ سکتے تھے؟ یعنی اول پہلی منزل پر ابو البشر اور پہلے نبی آدم نے ہمارے لیے ایک روش بتا دی کہ اب جو بھی مخلص ہوگا اہل بیت کا، وہ ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے تقرب حاصل کرے گا۔ جو اہل بیت کو بائی پاس کر کے جائے گا وہ ابلیسی روش کو اپنائے گا کہ میں بس تجھے مانتا ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ لہذا جو خدا تک ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے اہل بیت کو بائی پاس اور اگنور کر کے، اس کا انجام بھی ابلیسی ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ایک نکتہ اس کو سن لیں کہ امیر المؤمنین کے علم کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس پر ڈسکشن ہو، یہ قرآن مجید اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا باطن اس کے ظاہر سے ارفع و اعلیٰ اور بلند ہے، حکیم اور علیم ہے، حکیم اور علی ہے اس کا وجود، خود قرآن مجید کا وجود حکیم بھی ہے اور علی بھی ہے اس کا وجود، اور یہ اللہ کے پاس ہے۔ لہذا یہ ملکوتی کتاب ہے، نورانی کتاب ہے۔ اس کی حقیقت کو جو مکمل درک کرے اس کے پاس بھی کائنات کے تمام اسرار و رموز ہوا کرتے ہیں، اور وہ ہر شے سے واقف ہوتا ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ نورانی اور ملکوتی اور الہی علم ہوا کرتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا علم ہے، وجود قبل وجود آدم۔ علم کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا، حکمت کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ میں دار حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ علم قرآن کا مکمل حصہ آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ امت مسلمہ میں جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، جو بھی رسول خدا کے زمانے میں اس کے بعد تابعین تبع تابعین، کسی کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ نصیریت بدترین روش ہے، مشرکانہ روش ہے۔ امیر المومنین کو بندے سے خدا بنا دینا شرک عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ہم اس سے مکمل براءت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوں کہ کسی بندے خدا اور کسی صحابی رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایک ایسا گروہ نہیں ملتا جو انہیں خدا کہے، ان کی پرستش کرے یا ان کے بارے میں اس حد تک غلو کرے کہ مقام الوہیت پہ لا کے رکھ دے۔ یہ امیر المومنین کے عرفان کا ایک پہلو ہے کہ ایسے ہی کمالات ہیں، ایسے ہی ما فوق بشریت اور ما فوق العقل اور ما فوق المادیہ، ایسے کمالات اور ایسے فضائل آپ کی ذات سے منعکس ہوئے ہیں کہ ایک گروہ باقاعدہ گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا آپ کی محبت میں کہ اس نے آپ کو حد سے بڑھا کر اللہ کے مقام پہ لا کے رکھ دیا، اور دوسرا ہلاک ہوا کہ وہ آپ کے مقام میں اتنا پیچھے ہو گیا کہ اپنے جیسا کہنے لگا۔ نصیریت بدترین روش ہے، شرکیہ روش ہے، لعنت ہو نصیریوں پر، لعنت ہو غالیوں پر۔ مگر امیر المومنین کے فضائل کا ایک باب یہاں سے کھلتا ہے کہ کسی کے پاس امت مسلمہ میں ایسے فضائل نہیں تھے، نہ ایسے معجزات تھے، نہ ایسے کلمات تھے، نہ ایسا علم تھا، نہ ایسا نہج بلاغت تھی، نہ ایسا عرفان تھا، نہ ایسی دقیق معلومات تھی، نہ اتنا علم قرآن تھا۔ یہ فقط علی ہیں کہ جو بعد محمد کائنات کے افضل ترین سید و سردار ہیں، اور رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ فضائل و کمالات رکھنے والے، اور انہی کے نور کا خاصہ اور انہی کے نور کے آئینے ہیں دیگر ائمہ طاہرین جو محمد و علی کے آئینے ہیں، اور انہی کے اجزاء نوریہ ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے بات کو ختم کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ ہے عرفانی ڈائمنشن، یہ ہے ہلکی سی جھلک عرفانی اور ملکوتی ڈائمنشن امیر المومنین کا۔ مگر یاد رہے، اتنے فضائل جو ہم آج آپ کے سامنے کچھ تھوڑے بہت بیان کر پائے، یعنی 0.001%، اپنی ناقص اور جاہل علم اور معلومات کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر اس عرفاء نے جو بیان کیے ہیں، صالحین نے جو بیان کیے ہیں کہ انسان اسے درک نہیں کر سکتا، پاگل ہو جائے۔ خود سلمان کے دل میں کیا ہے اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو ابو ذر قتل کر دے، معرفت کی بنیاد خود جناب سلمان کا امیر المومنین کے بارے میں کلام اور دیگر باتیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے
اتنے فضائل وہ امت مسلمہ کے درمیان رکھتے تھے. رسول خدا متعارف کروا رہے ہیں میں اور علی کون ہیں. میرا اور علی کا نور قبل وجود آدم 1000 برس پہلے خلق ہوا. ہم اور علی اسلاب و ارحام پاک و پاکیزہ ارحام و اسلاب سے منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک آئے. علی میرے بعد میرے وصی میرے خلیفہ اللہ کی حجت تمہارے درمیان ہیں. اور کمالات اور فضائل اور معجزات اور علم کا جو اظہار تھوڑا سا ہو سکا اس لیے کہ زمانے نے موقع نہیں دیا, لوگ الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے. آپ ایک طرف یہ دیکھیں اور دیکھیں کہ خود اس کے باوجود کیا امیر المومنین کا قتل ہونا چاہیے تھا؟ کیا امیر المومنین کے سر پر ضربت لگنی چاہیے تھی؟ کیا ایسا دور آنا چاہیے تھا کہ امیر المومنین سلام کریں اور کوئی جواب نہ دے؟ امیر المومنین پہ کیسا وقت گزرا ہے. ایک ایسا عالم کائنات, ایک اعلم کائنات میں کہ جس سے زیادہ کوئی عالم کو اس وقت امت مسلمہ میں نہیں ہو, جو حجت اللہ البالغہ ہو, اللہ کی بالغ ترین حجت ہو, جو عین اللہ الناظرہ ہو, جو ید اللہ ہو, جو مکمل مظہر صفات خدا ہو, وہ امت مسلمہ کے درمیان ہو اور اس کی قدردانی کیسے ہو رہی؟ کیا کہتے ہیں فاطمہ, میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں, نہ مجھے کوئی سلام کرتا ہے, اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں قابل سلام ہوں. ہاں علی پر 23 سال جو تنہائی کے گزرے ہیں وہ خود ایک باب مصائب ہیں جو علی نے برداشت کیا ہے. علی جیسا جگر اور علی جیسا قلب اگر نہ ہو تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اب جو تھوڑا سا موقع ملا ہے اس میں اتنی خانہ جنگیاں ہیں کہ صفین بھی ہے, نہروان بھی ہے, جمل بھی ہے. اس کے باوجود امیر المومنین نے اپنی ذات مبارکہ کا اعجاز دکھایا کہ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی دور ایسا نہیں ملتا ہے کہ جہاں ہر ایک کو روٹی کپڑا اور مکان 4.5 سال کے اندر مہیا کر دیا ہو اور اپنے کو اتنے کم لیول پہ را کے رکھا ہو کہ جو غریب اور فقیر ترین ہو وہ علی کو دیکھ کر حسرت کرے اور کہے اور افسوس کرے کہ مولا کے پاس کھانے کو نہیں ہے, مجھ فقیر کے پاس کھانے کو ہے. ہاں ایسا امام ہم سے رخصت ہو گیا جو یتیموں کا سہارا ہے, جو یتیموں کا باپ تھا, جو فقراء اور مساکین کا خیال کرنے والا تھا, جو بہترین امام تھا, جو ہر ایک کا خیال کرتا تھا. اور یہی ابن ملجم المرادی ملعون شقی ترین یہ امام کے چاہنے والوں میں شامل ہے. امام کا ہم رکاب ہوا کرتا تھا. آپ 3 دن سے مسلسل مصائب سن رہے ہیں. ہاں عزاداروں مجھے چند مصائب کے جملے پڑھنے ہیں. امیر المومنین پر اس ظالم نے وار کیا. ارے ایسا زہر ہے کہ جس کے بارے میں اطلاع ملی کہ اگر یہ زہر فرات میں ڈال دیا جاتا تو تمام مچھلیاں مر جاتی ہوں, تمام پانی کے جانور مر جاتے, اور کوفے میں اگر تھوڑا سا زہر آ جاتا تو سب لوگ ختم ہو جاتے. یہ امیر المومنین کی ذات کتنی بلند ہے عام انسانوں سے کہ جہاں عام انسان ذرا سا چکھ لیں تو پوری کی پوری بستی ختم ہو جائے. ارے امیر المومنین 3 دن زندہ ہیں, اس کرب اور درد کو جھیل رہے ہیں کہ ظالم نے اتنی کاری وار کیا ہے کہ فرق علی کو کاٹتی ہوئی مغز تک تلوار پہنچ گئی. اور روایت کہتی ہے کہ مغز کے ٹکڑے ارے امیر المومنین کے سامنے ہیں. ارے خاک مسجد کو اپنے سر پر رکھتے چلے جاتے ہیں. میں کہوں گا مولا ارے اس وقت بھی آپ نے حسن کو آواز دی, بیٹا نماز فجر پڑھاؤ, دنیا دیکھے کہ امام ایسا ہوتا ہے. اور وجود خدا پر اور معرفت خدا پر جو حجت اور دلیل ہوا کرتا ہے وہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ ایسے شدید موقع پر بھی اللہ کی نماز کو یاد دلوایا کہ مسلمانوں کی نماز ہم پر حکم ہے. ارے ہم پر واجب ہے پڑھانا, ہم پڑھانے والے ہیں. بیٹا حسن نماز کو پڑھاؤ. اور حسن کا قلب و جگر دیکھے حسن و حسین کا کہ باپ پر ایسا کاری حملہ ہوا ہو اور دماغ پھٹ گیا ہو اور خون جاری ہو, ایسے موقع پر اطمینان قلب کے ساتھ نماز کو ادا کروایا. آپ سن چکے ہیں مصائب. ارے علی کو گلیم میں رکھ کر اپنے بیت الشرف تک لایا گیا.
لانے والوں کا مجمع ہے۔ اور بیت الشرف پہ آنے کے بعد علی کہتے ہیں بیٹا حسن ان لوگوں سے کہو کہ اپنے گھر چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھ کر آہو فغاں برپا کریں گی، ارے گریا کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ میں کہوں گا مولا ارے یہ سن 40 کا کوفہ ہے، ارے زینب کی آواز کا پردہ ہے، اے امیر المومنین ارے 61 ہجری کو یہی کوفہ ہوگا۔ زینب و ام کلثوم بے مقنع و چادر ارے کوفے میں پھرائی جائیں گی، ارے ظالم آواز بھی سنے گا، بے پردگی بھی ہوگی۔ عزاداروں آج شب شہادت ہے، ہمارا مولا اور آقا شدید درد اور کرب میں ہے۔ ارے طبیب نے یہی کہا کہ پٹی جو مغز کے اندر رکھی جاتی ہے وہ خون سے تر ہو جاتی ہے اور اتنا کاری زہر ہے کہ پٹی پیلی ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کا چہرہ دھیرے دھیرے زرد ہو رہا ہے، زہر اپنا اثر کرتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ حجت خدا ہے۔ ارے ایسے شدید حالت میں بھی یہ عقل سلیم ہے اور یہ بتا رہے ہیں ایسے حالات میں وصیت کر کے کہ وصی رسول کے علم اور عقل اور ذہن کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا اور سرکار ارے محمد کی عقل پہ کیسے ہذیان کا دعویٰ کر دیا، اور عقل پر حملہ کرنے والے ملعون تھے کہ جو محمد کی معرفت میں کوتاہی اور منقصت کر رہے۔ دیکھو وصی کے ذہن کو دیکھو، ارے سب کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ بیٹا حسن سنت الہی اور قرآن مجید پر گامزن رہنا اور مسلمانوں کو یہ ترویج کرنا، دیکھو حق یتامہ اور مساکین کو نہ بھولنا، ارے غربا پروری کرتے رہنا، لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کرتے رہنا، اور حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا، ارے حسین کو وصیتیں کی۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے میں نے زحمت تمام کیا، ارے زینب کو پاس بلایا، ارے عقیلہ قریش کو، عقیلہ بنی ہاشم کو بلایا، اب بازو سے ردا ہٹائی، امیر المومنین نے اب بازو کے بوسے لیے، یہ راز نہ کھلتا کہ کیوں بوسے لیے۔ ارے امام حسین روز کربلا، ارے قتل سے پہلے، شہادت سے پہلے اپنے خیمے میں اب بھائی اور بہن نے ایک دوسرے کے ساتھ یہی عمل کیا۔ زینب کبریٰ نے ماجائے کے کرتے کو ہٹایا اور یہاں پر بوسہ لیا، حسین نے بہن کی ردا کو ہٹایا اور بازوؤں کا بوسہ لیا، دونوں نے استفسار کیا۔ بہن بولی میری ماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری جنگ کو جائے تو میری طرف سے ارے گلو حسین کا بوسہ لے لینا، کند خنجر ہوگا حسین کا سوکھا گلا۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب ارے بابا نے وصیت کی تھی بیٹا جب رخصت ہونا ارے زینب کے بازوؤں کا بوسہ، ارے تیرے بعد ان بازوؤں پہ ردا نہیں رہے گی، ارے رسن بستہ ہوں گے بازو، ارے پشت زینب ارے حملے سے اور تازیانے سے فگار ہوگی۔ آزاداروں ارے امام مبین رخصت ہو رہا ہے، سر پیٹنے کا مقام، وہ والی اور وارث ارے سب سے محبت کرنے والا حجت خدا ہم سے رخصت ہو گیا۔ ارے حسن و حسین یتیم ہو گئے، زینب ام کلثوم یتیمہ ہو گئی، عباس یتیم ہو گئے، ارے کوفہ بن باب کا ہو گیا، علی جیسا امام کائنات سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما، اے رحیم و کریم ان آنسوؤں کو رومال
زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ دے۔ پروردگار جن لوگوں نے اس مجلس کو سنا ہے، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اور تمام محبان اہل بیت، سب کی توفیقات میں، علم میں، معرفت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ اے رحیم و کریم، اس کورونا کی وبا کو جلد از جلد دنیا سے ختم کر دے، ہمارے بیچ سے ہٹا دے۔ بار الہا ہم سب کو معرفت عطا کر، علم عطا کر، ان مبارک ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اور دنوں میں گناہوں سے پرہیز کی توفیق عطا کر، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول کر لے، کثیر گناہوں کو بخش دے۔ امیر المومنین کی ذات کی معرفت میں ہمارے لیے باب کو وا کر دے، ہمارے قدم کو آگے بڑھا، اپنے مولا سے حقیقی محبت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا کر۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں مکمل شفا، صحت اور سلامتی عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا کر۔ ہم میں اتفاق اور اتحاد کو قائم کر، ہمارے سروں پہ ہمارے مراجع اور علماء کا سایہ برقرار رکھ، اور ہمارے تمام مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ جن لوگوں کی اموات ابھی حال میں ہوئی ہے ان کی برزخی منازل کو آسان کر، ان کو بھی اس مجلس کا ثواب ایصال فرما، اور پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں اب تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔